نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ بادلوں اور زمین کے درمیان چھلانگ لگائیں گے۔ آدمی لمبا فاصلہ طے کرے گا اور اس کا سفر ہوا سے چلنے والے بادلوں کی طرح تیز ہوگا۔ وہ بادلوں جیسی چیز پر سوار ہوگا اور پوچھے گا کہ زمین میں سے میرے ساتھ کون ہے؟ پھر پوچھے گا کہ میرے ساتھ آسمان والوں میں سے کون ہے؟ اور اسے کھانا دیا جائے گا، لیکن اس کے اعمال اسے قبول نہیں ہوں گے۔ عرب کے چرواہے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ عرب کی زمین ایک بار پھر کھیتوں اور ندیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک فتنہ اٹھے گا جو عرب کے ہر گھر تک پہنچ جائے گا۔ یہ وہ دن ہوں گے جن میں مذہبی جہالت پھیلے گی۔ اللہ عالموں کو موت دے کر علم اٹھا لے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ فتنے بڑھنے لگیں گے، زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ ایک عورت دوسری عورتوں کے ساتھ حج پر جائے گی، لیکن اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی کہ بچہ اپنی ماں پر حکم چلائے گا۔ عورتوں کی صحبت کی خواہش کی جائے گی اور دولت کو زندگی میں کامیابی کا واحد ثبوت سمجھا جائے گا۔ جہاں تک غربت کا تعلق ہے تو لوگ دولت کے بعد ناشکرے ہو جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی آدمی کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو خواہش کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ ایماندار لوگ ختم ہو جائیں گے، ناقابل اعتبار لوگوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، بے ایمان لوگ باقی رہیں گے اور وہ اعتماد کرنے کے قابل نہیں سمجھے جائیں گے۔ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو اس کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آخری زمانے میں جاہل عالم ہوں گے، لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے لیکن انہیں امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ عورت اپنے شوہر کی اس کے کاروبار میں مدد کرے گی اور اس سے کاروبار میں بہت زیادہ منافع ہوگا، تجارت کا رواج ہوگا، زلزلے بڑھنے لگیں گے، زنا عام ہو جائے گا، شراب خوب پی جائے گی، لوگ رات کو دیر تک ناچیں گے، وقت تیزی سے گزرے گا، مصیبتیں ظاہر ہوں گی۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شرانگیز واقعہ پیش آئے گا جس میں قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ عورتیں دنیاوی کام دنیا کی خواہش سے کریں گی، ضرورت سے نہیں۔ جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچ کو چھپایا جائے گا۔ ایک آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جبکہ اپنے باپ سے پرہیز کرے گا اور اپنے دوستوں سے نرمی سے بات کرے گا۔ لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے جسے ان کے باپ داداؤں نے حرام قرار دیا تھا، جیسا کہ سود لینا، اور وہ اسے بھی حرام کر دیں گے جسے ان کے باپ داداؤں نے حلال سمجھا تھا۔ سود پھیلایا جائے گا۔ وہ وقت جلد ہی آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے ماننے والے پچھلی امتوں کے اعمال کو نقل کر کے ان کی پیروی نہ کر لیں۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر لوگوں کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مہر ختم نہ ہو جائے اور لوگ بھائی بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے راضی نہیں ہوں گے، اور لوگ عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیں گے اور ہم بستری صرف مزے کے لیے ہوگی۔ ناجائز اولاد کی کثرت ہوگی اور آدمی بغیر کسی ڈر کے اپنی بیوی کے ساتھ گلی میں جمع کرے گا، یہاں تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ زمین سونا اور چاندی اگلے گی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو مومن کا شاید ہی کوئی خواب جھوٹا ہوگا۔ تم میں سے جو جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے۔ قومیں جلد ہی تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے لوگ اپنی دعوت پر بلاتے ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا، اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے باہر نہیں جائے گا۔ وہ دین سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے کو چیرتا ہے، اور وہ دین میں ایک ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ تو وہ نشانیاں تھیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بھی بتائی تھیں جو کہ بہت جلد پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ کوئی انسان بھی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا، اور جب کوئی انسان اسے کسی کے سامنے پیش کرے گا تو وہ انسان کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2050 تک دنیا میں ایکسٹریم پاورٹی 2% تک گر جائے گی، اور جس طرح سے دنیا کی اکانومیز گرو کر رہی ہیں ایسا ہونا بالکل پاسبل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک جنگلی جانور انسانوں سے بات کرنا شروع نہ کر دیں۔ لیکن یہ آخر ہوگا کیسے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جانوروں کی آواز کو ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے۔
साइंटिस्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जानवरों की लैंग्वेज को डिकोड किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को जानवरों से बातें करवा सकती है और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान फ्यूचर में जानवरों से बातें करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दरियाए फुरात सोने के ख़जाने को ज़ाहिर करेगा और बहुत से लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। हर एक इस उम्मीद में रहेगा कि वो ये ख़जाना हासिल करेगा। दरियाए फुरात, जिसे यूफ्रेट्स रिवर भी कहा जाता है, ये ईस्टर्न टर्की से सीरिया और इराक में फ़्लो करता है। इस दरिया का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पिछले कुछ सालों से दरियाए फुरात सूख रहा है। 2021 को इराकी मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दरियाए फुरात 2040 तक पूरी तरह से सूख जाएगा और यहीं से सोना निकलना शुरू होगा। हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई थी जिसमें कुछ गोल्ड माइनर्स यूफ्रेट्स रिवर के करीब सोना जमा कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के नज़दीक औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्दों की तादाद इतनी कम हो जाएगी कि 50 औरतें एक मर्द के हवाले होंगी। अब तक दुनिया में मर्दों और औरतों की आबादी तकरीबन बराबर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक औरतों की आबादी मर्दों की आबादी के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी। अभी के डाटा के मुताबिक हर साल औरतों के मुकाबले में मर्दों की आबादी कम होती जा रही है, लेकिन अभी एक बड़ी जंग होना बाकी है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दो बड़े गिरोह आपस में न लड़ें और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हलाकतें होंगी और वो एक ही मजहबी अकीदे पर चल रहे होंगे और इसी तरह जंगों के बाद मर्दों की तादाद कम पड़ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब खुलेआम ज़िना करना कानूनी हो जाएगा। आज 65 कंट्रीज़ में प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो चुकी है। आज तक दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसान नहीं गुजरा जो अपने दौर से कई सौ साल बाद होने वाले हालात को इतनी डिटेल्स के साथ बता सके। ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके दिखाया है और यही इनके सच्चे होने की दलील है।